نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام سامعین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیر و عافیت سے ہوں۔ دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں اللہ پاک آپ کو ہر قسم کے شرور سے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے بسم اللہ کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ بسم اللہ کے فضائل احادیث کے اندر دیگر جو کتب ہیں ان کے اندر بہت زیادہ وارد ہیں۔ بسم اللہ یہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا وہ نام ہے جس سے اگر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اور بسم اللہ کے فضائل میں سے یہ ہے کہ جو شخص بسم اللہ کو 786 مرتبہ 7 دن تک پڑھے، چاہے اس کا مقصد اپنے آپ سے کسی نقصان کو دور کرنا ہو یا اپنے کسی فائدے کو حاصل کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ اور اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کو مرگی کا دورہ ہو تو اس شخص کے کان میں 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کیا جائے تو اس کو اللہ کے فضل و کرم سے ہوش آ جائے گا۔ اور اسی طرح بسم اللہ کے فضائل میں سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر جلد 1 صفحہ 168 پر فرعون کے بارے میں یہ واقعہ لکھا کہ فرعون نے اپنا محل بنایا جس وقت اس نے ابھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے تو اس نے اپنے محل کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی۔ تو خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ تم جا کر فرعون کو دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اس کو جا کر تبلیغ کی، اللہ کی توحید کی دعوت دی، تو فرعون نے صاف انکار کر دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار جانے پر بھی اس نے انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالآخر اللہ تعالیٰ سے فرعون کے حق میں بددعا کا مطالبہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ تو اس شخص کو تباہ و برباد کیوں نہیں کرتا جو تیری دعوت کو نہیں مان رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اس شخص کو میں کیسے ہلاک کر سکتا ہوں کہ جس نے اپنے دروازے پر میرا نام لکھا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے گھر کے اندر ہلاک نہیں کیا، بلکہ اپنے گھر سے باہر لا کر فرعون کو دریا کے اندر غرق کیا۔ اور مولانا عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی کے اندر، اور اسی طرح امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر کے اندر صفحہ 1 جلد صفحہ نمبر 169 جلد نمبر 1 میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ طوفان نوح یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ کی طرف سے پانی کا عذاب آیا تھا، تو اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کشتی کے اندر سوار کیا اور پوری دنیا کے اندر پانی کا سیلاب آیا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس سے لرزاں اور پریشان ہوئے، اور ان پر بھی ہیبت طاری ہوئی کہ اتنا بڑا طوفان ہے، کہیں ہماری کشتی نہ ڈوب جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی اثناء میں بسم اللہ مجریہا و مرساہا پڑھا، تو اس بسم اللہ کی برکت سے ان کی کشتی محفوظ رہی۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس ایک کلمہ یعنی پوری بسم اللہ نہیں پڑھی بلکہ بسم اللہ مجریہا پڑھا، تو اس ایک کلمہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا۔ اگر کوئی شخص پوری بسم اللہ پڑھ لے تو اس کی فضیلت کیا ہوگی۔ اسی طرح امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر
تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 کے اندر بسم اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر پر گزر ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ قبر صاحب قبر جو ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے اور شدت کا عذاب ہو رہا ہے۔ آپ وہاں سے چند قدم آگے چلے گئے، اور آپ جب وہاں گئے آگے جا کے انہوں نے غسل کیا، وضو کیا اور دوبارہ اسی راستے سے واپس تشریف لائے، تو دیکھتے ہیں کہ اس قبر والے پر انوارات کی بارش ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، ابھی تو اس کو عذاب ہو رہا تھا اور اب اس پر جو ہے تیری رحمت برس رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ، اے روح اللہ، یہ شخص بہت بدکار تھا، گناہ گار تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب یہ شخص دنیا سے گیا تو اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس کے ہاں ولادت ہوئی، اور اس کا بچہ ابھی جو ہے ایک مکتب کے اندر یعنی مدرسے کے اندر داخل ہوا، تو وہاں پر اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی گئی۔ اب مجھے شرم آتی ہے کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے اور زمین کے اندر میں اس شخص کو عذاب دوں، تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے بلقیس جو ایک کافرہ ملکہ تھی اس کی طرف خط لکھا۔ خط کی ابتدا میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور خط کا جو الفاظ تھے سورہ نمل کے اندر مذکور ہیں، شروع میں لکھا کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس بسم اللہ لکھنے کی وجہ سے اور بسم اللہ کی برکت سے ایک تو ملکہ بلقیس جو تھی وہ سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آئی، اور دوسرا یہ کہ اس کا جو تخت اور تاج تھا، جو اس کی بادشاہ تھی، وہ ساری بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آئی۔ ایک اور عجیب واقعہ کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارے پاس ایک ایسا زہر ہے کہ اگر وہ کسی شخص کے جسم سے مس کر دیا جائے تو وہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے، اور اگر آپ سچے ہیں اور آپ کا مذہب سچا ہے اور آپ کا خدا سچا ہے تو آپ ہمیں یہ زہر پی کر دکھاؤ۔ لکھا ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ بعض روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یہ پڑھا۔ بہرحال بسم اللہ شروع میں آتی ہے، تو انہوں نے یہ پڑھ کر اس زہر کو پی لیا، پوری شیشی خالی کر دی، تو وہ آپ پر کچھ اثر نہ ہوا بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے۔ تو وہ شخص بڑے حیران ہوئے کہ واقعی ان کا مذہب سچا ہے۔ تو یہ بسم اللہ کے کچھ فضائل تھے۔ اللہ پاک ہمیں ہر نیک کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو کام بھی بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، بلکہ وہ دم بریدہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اسلامی ویڈیو جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔